السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے انتہا نعمتیں ہم سب کو نوازی، اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کی، جیسے اسلام، جیسے ایمان، جیسے توفیق، جیسے رمضان، جیسے آخری عشرہ، جیسے علم، جیسے عمل وغیرہ وغیرہ. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بہت بڑا ہے، تدبیر کرتا ہے، مدبر الامور ہے. کب کس کو کہاں کیسے ہدایت دے یہ اسی کو معلوم ہے. ہدایت دینی تھی تو کافر مشرک ربوبیت الوہیت کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے گھر والوں کو ہدایت دی. نئی ہدایت دینی تھی تو نبیوں کی بیویوں جیسے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ہدایت نہیں دی. ہدایت نہیں دینی تھی نبی کے باپ کو، نبی کے بیٹے کو نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام کے والد نوح علیہ السلام کا بیٹا، عظیم اس کی شان ہے. اسی لیے اسی سے ہدایت مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے. اور یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ سورہ فاتحہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اتنی بڑی دعا ہے ہدایت، توفیق. اہدنا الصراط المستقیم. مسلمان اپنی نماز میں فرض عین ہو، جیسے فرض عین نماز ہو یا فرض کفایہ ہو، فرض ہو یا سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز میں اللہ سے اسی نعمت کو مانگتا ہے، اسی بڑی چیز کو طلب کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ توفیق اللہ کے ہاتھ، راستہ دکھا دیا، بتا دیا، واضح کر دیا، یہ صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں پر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، سیدھا راستہ چھوٹ جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج 23 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 5 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں رمضان کا یہ خصوصی درس پیش ہے، سن رہے ہیں آپ جدہ سعودی عرب سے، جس درس میں ہم قرآنی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں نے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی خاتون، ایک بہت بڑی مومنہ، مجاہدہ، نبی کی والدہ مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے، اور فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور اللہ نے مثال دی ہے ایمان والوں کے لیے مریم بنت عمران کی علیہ السلام، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور بڑے عبادت گزار لوگوں میں سے یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ان کی مثال دی مریم علیہ السلام، ایک پوری سورہ ہے سورہ مریم جن میں ان کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ محترمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی ہے۔ مریم علیہ السلام جن کے کوئی شوہر نہیں تھے، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، ان کا تعلق نہ کسی مومن سے تھا نہ کسی کافر سے تھا، لیکن یہودیوں نے ان کو اذیت دی، الزام لگایا، انگلی اٹھائی، لیکن ان کی اذیت، ان کی انگلی اٹھانا، ان کی تکلیفیں، اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مریم علیہ السلام اللہ نے بچا لیا، اور اللہ ایسے ہی اپنے ایمان والوں کو بچاتا ہے۔ بڑی عظیم خاتون جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کو راضی کیا، اسی لیے ان کا ذکر خیر یہاں ان آیتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا سورہ مریم آپ پڑھ کر دیکھیں، اور بھی بہت ساری صورتیں جہاں ان کا مختصر ذکر آیا ہے۔ بڑی نیک خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیر کا ذکر کیا ہے، اور جو الزام لگایا گیا تھا اس کا رد کیا ہے اللہ نے قرآن کی آیت، ان کی تعریف کی، ان کی عفت کو، پاک دامنی کو اللہ عز و جل نے قرآنی آیتوں میں بیان کیا ہے، جو قیامت تک تلاوت کی جائے۔ اور ایسے لوگوں میں سے، ایسے خاندان میں سے تھی یہ، جو فرمانبردار، عبادت گزار، اللہ کی اطاعت کرنے والے نیک لوگ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جنتی عورتوں میں، جنتی خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ،
حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث جو کل آپ نے سنی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں اگر کوئی مکمل کامل عورتیں ہوئیں جو نقص اور عیب سے پاک تھیں تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا علیہ السلام اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ہے. یہ اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے یہاں پر، یاد کرو یا یہ مثال دیکھو مریم بنت عمران علیہ السلام کی، جن کو اللہ کے دشمنوں نے تکلیف دینے کی کوشش کی، یہودیوں نے ان کو اور ان کے بیٹے کو. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، الزام لگایا لیکن اللہ نے بری کر دیا اور اللہ نے چن لیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم پیغمبر بنایا. یہاں یہ بات معلوم، یہ بتانی مقصود ہے کہ آدمی انسان اگر نیک ہو، پابند ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو فجار اور فساق کا الزام، تہمتیں جو کسی پاک دامن عورت یا کسی نیک اللہ سے ڈرنے والے مرد کی طرف اٹھتی ہیں، اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے. اور وہیں پر جسے بعض علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بھی ہے اس میں، اگرچہ یہ سورہ ان کے قصے کے بعد آئی ہے، سورہ تحریم، لیکن اس میں جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ اشارہ ہے کہ آپ منافقوں نے جو الزام لگایا ہے اس سے پریشان نہ ہو. جھوٹ بولا گیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے الزام لگایا مدینہ میں تو اس کے لیے بھی گویا کہ تسلی تھی اس میں. تو بہرحال یہ بڑی عظیم مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے مومنوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ دیکھو یار مریم بنت عمران علیہ السلام کو، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے دامن کو پاک رکھا. یہ کنواری تھی، یہ کنواری تھی، اللہ تعالی نے تعریف کی احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت انہوں نے کی ہے. تو یہاں عزت کی حفاظت ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ عورت اگر اللہ کی عبادت کرے گی، 5 وقتہ نمازیں جو اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، فرض عبادت، وہ ادا کرے گی پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، یعنی اللہ کا حق اور شوہر کا حق دونوں ادا کرے، حق اللہ حق العباد. ایسی نیک خاتون سے، پاک دامن عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور پاک دامنی یہ واجب ہے، بدکاری حرام ہے، جیسا کہ جانتے ہیں ہم سب. نکاح اس لیے رکھا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے عزت کے ساتھ اپنی زندگی اپنی شوہر کے ساتھ گزارے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے کنوارے پن کو باقی رکھے، اور نکاح جیسے ایک پاک رشتے میں وہ داخل ہو جائے. تو عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ اسلام کا حکم ہے. ایک عورت کی حیا ہے اس میں. آج دنیا یا یوں کہیں دشمنان اسلام فحاشی کی دعوت دیتے ہیں. آج دیکھیے فرینڈشپ، بوائے فرینڈ،
फेस बुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, अभी पता नहीं कौन से एप्लीकेशंस आएंगे बाद में, तो उसके भी फ्रेंड्स बनते जाएंगे। इस गलत रास्ते पर चलकर बच्चियां मुसलमानों की तबाह हो रही हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर रही हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अपने दामन को नहीं पाक रख रही हैं, अपने दामन की हिफाजत नहीं कर रही हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर रही हैं, जबकि ये गलत है। अल्लाह से डरना चाहिए। देखिए अल्लाह ने तारीफ की मरियम अलैहिस्सलाम की, अहसनत फरजहा, कुंवारी थी लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत उन्होंने की, अपने नाफुज की हिफाजत की थी। और इस्लाम ने यही हुक्म कि लड़कियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, और माँ बाप को ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, तक़वी की तरबियत करें, दीनी तरबियत करें, और जब बालिग हो जाएं तो मुनासिब जगह उनका रिश्ता कर दे ताकि उनका दामन पाक रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन मौजूदा मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में आज एक आजादी के नाम पर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इतनी छूट दे दी गई है। बाप अपनी बच्ची पर आंख बंद करके भरोसा करता है, भूल जाता है कि शैतान मरा नहीं है। ठीक है, आपकी बच्ची अच्छी है, लेकिन क्या कोई किसी के बारे में गारंटी दे सकता है? नहीं। तो शैतान तो है ना, उसके हमले हैं। कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं, इसकी फिक्र होनी चाहिए। जाओ बेटे पढ़ने भेज दिया अकेले, जाओ बेटे पढ़ने भेज दिया अकेले। मेरी बच्ची से मैंने बचपन से उसको पाला है, मेरी बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती है। क्या आपकी बच्ची को शैतान नहीं भटका सकता है? क्या आपकी बेटी को, आपकी बहन को शैतान नहीं भटका सकता है? कौन गारंटी? अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भाई, जिन्होंने खाने काबा की तामीर की अपने बेटे इस्माइल के साथ, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा। तो उलमा ने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको गुनाह से बचा। उसके बाद कौन गारंटी दे सकता है अपने नफ्स की? इसीलिए उलमा ने तौहीद की किताबों में लिखा बाब अल खौफ मिन अश-शिर्क, बाब शिर्क से डरने का बयान। शिर्क जो जिना से भी बहुत बड़ा है, बदकारी से भी बहुत बड़ा है, फिस्क व फुजूर से भी बहुत बड़ा गुनाह है, उससे डरना जरूरी है। आप डरेंगे नहीं, नहीं मुझसे कहां शिर्क होगा, हो जाएगा शिर्क। डरेंगे तो बचेंगे। वैसे ही अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों और अपनी बहनों के मामले में हम जो है आंख बंद करके भरोसा ना करें। भाई ये बच्चियां हैं, बुरी सोहबत इन्हें तबाह कर सकती है। ठीक है, आपने अच्छी तरबियत की, परवरिश की, लेकिन अगर गलत माहौल में बच्ची रहेगी तो वो तबाह हो जाएगी। सहेली गलत मिले तो वो भी, उसके कदम भी हराम की तरफ उठेंगे। अगर उसको गलत माहौल मिल गया, गलत इन्वायरमेंट में रख दिया, तो वो बदल सकती है, अपने आप बुरी हो सकती है वो। और शैतान मरा नहीं है। शैतान क्या आपकी बेटी को, बहन को नहीं भटका सकता है? भटका चांसेस है ना इसके, है। तो फिर बचना बहुत जरूरी है, बचाना बहुत जरूरी है, केयरिंग बहुत जरूरी है, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, उनको बार बार समझाना, नसीहत करना बहुत जरूरी है। अहसनत फरजा, अल्लाह ने तारीफ की, फरमाया मरियम बिन्त इमरान ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। इफ्फत, पाकदामनी इनके पास थी। अल्लाह अकबर। फनफखना फीही मिन रूहिना, तो हमने अपने पास से उनमें रूह फूंका। क्या मतलब इसका? इसकी तफसीर में उलमा ने, तमाम उलमा ने, चाहे वो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह हो, और भी दीगर मुफस्सिरीन ने इसी बात को लिखा है। यहां ये जो आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि हमने अपने पास से रूह फूंकी, तो इसका मतलब अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जैसा कि इसका जिक्र सूरह मरियम में भी मौजूद। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, फरिश्ता जो है एक इंसानी शक्ल में आया, जो वाक़या आप जानते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर उन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ था मरियम अलैहिस्सलाम, जिसको जुब्बा कहें या मैक्सी कहें आम जबान में, तो उसकी जो जेब थी उसमें उन्होंने रूह फूंकी। वो रूह लेकर आए थे ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि आपको पता है रूह जो फूंकी जाती है वो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता फूंकता है। लड़का लड़का, लड़की लड़की, पता है ना आपको सब। रूह फूंकी जाती है अल्लाह के हुक्म से। तो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह फूंकी गई। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने उनको भेजा। उन्होंने जो जुब्बा पहना हुआ था
کون؟ مریم علیہ السلام میکسی جو پہنی ہوئی تھی، درع جس کو کہا گیا عربی میں، وہ پہنی ہوئی تھی، تو اس کی جیب میں انہوں نے پھونکا اللہ کے حکم سے. اب پھونک دیا، یہ چیز چلے گئی پیٹ تک یا شرمگاہ تک، اور ان کو جو ہے حمل ہوا. یہ معنی ہے فنفخنا فیہ من روح. دیکھیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ای بواسطۃ ملک یعنی فرشتے کے واسطے سے، اور وہ جبریل علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں آئے، اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی منہ سے جو ہے روح پھونکو ان کی درع کے جیب میں، ان کی میکسی کے جیب میں روح پھونکو. فنزلت النفخہ تو فولجت فی فرجہا، کہتے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو پھر وہ روح جو ہے چلی گئی شرمگاہ تک، اور ان کو حمل ہوا. فکان منہ الحمل بعیسیٰ علیہ السلام، اور یہی حمل عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ولہذا قال، اسی لیے اللہ نے فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روحوں میں سے ایک روح پھونکی. اور وہ کس کی روح تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح. عیسیٰ علیہ السلام کی روح جیب میں. یہ جو ہے اس کی صحیح تفسیر ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور یہی معنی دیگر جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ بھی جو ہے یہی معنی بیان فرماتے ہیں. یہ کنایا تھا اس میں فنفخنا فی جیب درعہا، یہی معنی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں. فرماتے ہیں، دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرج عربی زبان میں جو ہے کہتے ہیں کہ جیب کو، یہاں اس سے مراد جیب ہے کہتے ہیں، مفسروں کا قول نقل کرتے ہیں اس سے مراد جیب ہے. اور ہر توپ میں یا کپڑے میں جہاں بھی پھٹا ہوا ہو اس کو فرش کہتے ہیں. کپڑے میں کہیں بھی کوئی چیز پھٹی ہوئی، جیسا جیب کو بھی ایسے جب ٹیلر سیتا ہے تو اس کو اوپن کرتا ہے نا، اوپن کر کے سیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرش کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما لہا من فروج، کہ اس میں کوئی شگاف نہیں تھا. اس کو شگاف بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو شگاف بھی کہتے ہیں. تو یہی معنی بیان کیا انہوں نے بھی. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو لے کر آئے تھے اللہ کے حکم سے، وہ انہوں نے پھونک دیا تو وہ حاملہ ہو گئے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. یہی معنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس کے بعد وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی کلمات، باتوں کی تصدیق کی، اور کتابوں کی، باتوں کی اور کتابوں کی تصدیق. اس کا مطلب کیا ہے باتوں کی؟ جو فرشتے، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے جو جبریل علیہ السلام آ کر بیان کیے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جیسا کہ اس سلسلے میں آئے تھے، وہ ڈر گئی. انہوں نے جیسے دیکھا انسان ہے، یہ کہاں سے آ گیا انسان، دور ہٹ جاؤ. کہ پاک دامن تھی، نیک تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا دور ہٹ جاؤ، تم پرے ہٹ جاؤ، یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. تب انہوں نے اس کی تصدیق کی، ان کی بات کی جو اللہ کے حکم سے وہ آئے تھے، وہی معنی بیان. اور کتابوں کی، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ فرماتا یہ عبادت گزاروں میں سے تھی. اللہ نے قانتات نہیں کہا. قانت یا قنوت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ. قنوت کا مطلب ہوتا ہے قانتا. قانتین، قانتات قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، رمضان ہو یا غیر رمضان، خوشی ہو یا غم ہو، یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ ہمیشہ عبادت گزار کرنے والی قوم میں سے تھی.
یہ نہیں کہا کہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھی، یہ نہیں کہا. قانتین جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم، اس میں یہ جمع کا صیغہ جس میں مرد عورتیں دونوں آئیں گی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جس خاندان سے تھی اس میں مرد اور عورتیں جو آل عمران ہیں یہ سب جو ہے اللہ کی ہمیشہ عبادت کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ تھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ان میں سے ایک تھی، یہ بڑے شریف اور عبادت گزار خاندان میں سے تھی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے. اور ایک معنی قنوت کا بیان کیا گیا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ اطاعت کرنا. یہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک علم نہیں ہوگا، اور یہ کمال علم اور کمال عمل کی پہچان ہے. بڑی اچھی تفسیر ہے. کہتے ہیں قانتین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی عبادت گزار تھی، اس کا مطلب علم حاصل کیا، اس کے بعد عمل، علم و عمل. یہ علم والی بھی تھی خاتون مریم علیہ السلام، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عالمہ اور عاملہ، علم اور عمل کو انہوں نے جمع کیا. صدیقیہ جس کو کہتے ہیں، صدیقہ تھی علیہ السلام. تو کمال عمل یہ ہے، عمل کا کمال یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہمیشہ عمل کرے تو وہ کامل ہوگا. سمجھ رہے نا آپ؟ کبھی کبھی عمل کرنا یہ کمال نہیں، ہمیشہ عمل کرے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے، ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قانتی. تو ایسی یہ تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مردوں میں سے بہت سارے لوگ کمال کے رہے، کامل رہے، کامل مکمل رہے، لیکن عورتوں میں نہیں، چند گزری. ان میں سے ایک ہیں حضرت مریم علیہ السلام. اور ایک معنی جو بتانا ہے ضروری، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو آیتیں بیان کی ہیں جو ہم 3 دن سے پڑھ رہے ہیں، پرسوں ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام، مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی 2 لوگوں کی، 2 عورتوں کی جو 2 نبیوں کی بیویاں تھیں، 2 نبیوں کی بیویاں تھیں، کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 2 اور عورتوں کی مثال دی. ایک آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام جو کل ہم نے پڑھا تھا، فرعون کی بیوی جو مومنوں کے لیے مثال تھی، اور آج ہم نے پڑھا مریم علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، تو 2 پہلی مثالیں جو جن کے شوہر تھے، شوہر نیک تھے لیکن یہ لوگ نیک نہیں تھی، تو کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا شوہروں کے نیک نبی ہونے کا. پھر دوسری ہم نے کل پڑھی آیت جس میں بیوی تھی، وہ شوہر تھا لیکن شوہر کافر تھا، تو اس کے کفر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے ہاں جنت ملی ان کو، اور جنت میں جگہ ملی. آج ہم نے مثال پڑھی یا جو اللہ تعالیٰ نے دی مریم علیہ السلام کی، جن کے کوئی شوہر ہی نہیں تھے لیکن قوم کافر تھی، یہود، اور یہودیوں کے الزام اور بہتان تراشی کا کوئی نقصان ان کو نہیں ہوا. اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہاں نہیں ہے وہ آیت ہے، دوسری آیتوں میں جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم یہ حمل کہاں سے لے کر آ گئی، تمہارے ابا اچھے انسان تھے، تمہاری امی اچھی انسان تھی، تم بہت اچھی فیملی کی تھی، یہ کہاں سے لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ نے جسے حکم دیا تھا کہ بات نہیں کرنا، اشارہ کرو، صرف اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، اشارہ کیا. تو جب اشارہ کیا تو کہا کہ یہ بچہ گود کا اس سے کیسے بات کرے؟ تو انہوں نے کہا انی عبداللہ. پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا، میں نبی بننے والا ہوں. اللہ نے مجھے جو ہے نبی بنایا، میں نبی بننے والا ہوں. سبحان اللہ، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور جب وہ حاملہ ہوئی، ظاہر بات حمل میں پریشانی، واقعہ بہت، خیر وہ واقعہ ہم نہیں بیان کرنا چاہتے. تو کس طریقے سے جو ہے رطب کھجوروں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وہ رطب کھجوریں جو ہے افطار میں ہم کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. دیکھیے، جب عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، پاک دامن رہے گی، اپنے رب سے ڈرے گی، عبادت گزار رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا اور اس کو رزق عطا کرے گا. اللہ یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا، اللہ رزق دے گا. کیسے رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا کہ وہاں کھجور کا درخت تھا، اس کو ہلانے کا حکم دیا، حرکت کرنے کا، اس سے رطب نکلیں گے، وہ کھائیے اور اپنی کمزوری کو جو ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے اس کمزوری کو دور کر دیجئے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے. اور عورت اگر اپنی حفاظت کرے گی اور اپنے رب کا حق ادا کرے گی، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی،
تو رب کیسے کیسے اس تک رزق پہنچائے گا یہ رب ہی جانتا ہے. اللہ رب کیسے کیسے اس تک رزق پہنچاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اور ان کی بارے میں بہت کچھ ذکر اسلام ان کی وکیل تھے کفیل تھے. تو اللہ کے پاس سے کھانا آتا تھا ان کے پاس. مریم علیہ السلام صاحب کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ کھانا کہاں سے آ گیا, رزق کا کیسے انتظام, اللہ بھیجتا تھا سبحان اللہ اپنے پاس سے. اللہ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہم ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی عزتوں کی حفاظت کریں, اپنے رب کی عبادت کریں, ہمیشہ عبادت کریں, اطاعت اور فرما برداری کریں, اور کافروں کے کفر سے اگر ہمارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں, ہماری آفس میں وہ کام کرتے ہیں, یا ان سے کوئی رشتہ ہے یا رشتہ نہیں بھی ہو ان کا کوئی, لیکن ہم جہاں رہتے ہیں جس بستی میں وہاں اگر کافر ہمیں ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں یا تکلیف یا اذیت دیتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی, اللہ کی معیت ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا, اور اللہ بہترین کارساز ہے اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو پاک دامن بنائے, ہماری عورتوں کو پاک دامن بنائے. اللہ ان کی عصمت کی, ان کی عزت کی, اور ان کی اپنی جسموں کی اور اپنے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.